السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں شکم یعنی پیٹ کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، اے طالب عبادت، تجھ پر اپنے پیٹ کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے۔ پیٹ کی اصلاح اور حفاظت ایک نہایت مشکل کام ہے، لہٰذا اس کی اصلاح و حفاظت کے لیے زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بگاڑ کا اثر بہت گہرا ہے اور اس کی خرابی کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ تمام جسمانی قوتوں کا منبع اور معدن ہے۔ اسی شکم سے ہی جسم میں کمزوری یا قوت، عفت یا سرکشی وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم صحیح اور بامقصد عبادت کا عزم و ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم پر حرام غذا، شبہ کے کھانے اور فضول حلال سے اپنے پیٹ کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ حرام اور شبہ کی چیزوں سے کچھ وجہ سے بچنا ضروری ہے۔ اول، دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طریقوں سے کھاتے ہیں، ایسے لوگ بے شک اپنے پیٹوں میں آگ جھونک رہے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ۔ جو گوشت غذائے حرام سے تیار ہوا ہو اس کے لیے آگ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام اور شبہ کے غذا کھانے والا مردود بارگاہ خداوندی ہے۔ ایسے آدمی کو رب تعالیٰ کی صحیح اور کارآمد عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ایک پاک اور طاہر انسان ہی اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لائق اور سزاوار ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جنوبی انسان کو اپنے گھر میں مسجد میں داخل ہونے اور بے وضو شخص کو قرآن مجید کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے منع نہیں کیا؟ ضرور منع کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ مجبوراً راستہ عبور کرنے والے شخص کے علاوہ کسی جنوبی شخص کو غسل کیے بغیر مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، لا يمسه الا المطہرون۔ اس مقدس کتاب یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر باوضو لوگ۔ جنوبی اور بے وضو ہونا شرعاً مباح ہے، تو غور کرو، جب ایک مباح امر کی وجہ سے مسجد میں قدم رکھنا یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع اور ناروا عمل ہے، تو وہ شخص مسجد میں کیسے آ سکتا ہے جو حرام اور شبہ کی نجاست سے آلودہ ہے؟ اور ایسا شخص کس طرح رب تعالیٰ کی خدمت گزاری کا دعویٰ کر سکتا ہے یا اس کے ذکر اور اس کی یاد سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو یہ توفیق نصیب نہیں ہو سکتی۔